کیا آپ جانتے ہیں کچھ دعائیں اللہ تک پہنچنے سے پہلے رک جاتی ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو دعا کو قبولیت کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ آج ہم اسی راز کے بارے میں بات کریں گے کہ درود ابراہیمی کس طرح دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک روحانی نظام ہے جو انسان کی سوچ، قسمت اور حالات تینوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آئے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت صرف حکم نہیں دیتی، یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ کے عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ سوچیں، جب اللہ خود کسی عمل کو کر رہے ہیں اور آپ بھی وہی عمل کرتے ہیں تو نتیجہ کیسے عام ہو سکتا ہے؟ آخر دعا کی قبولیت کے لیے درود ابراہیمی ہی کیوں، کوئی اور درود کیوں نہیں؟ کیونکہ درود ابراہیمی واحد درود ہے جو نماز کے اندر فرض کے قریب مقام رکھتا ہے۔ یہ درود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، قربانی، صبر اور قبولیت سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ درود صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتا، یہ قبولیت کی تاریخ لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں رکنا مت، سوچو، جب وہ درود ابراہیمی ہو جو نماز کا حصہ ہو تو رحمت صرف گنی نہیں جاتی، زندگی میں دیکھی بھی جاتی ہے۔ اب درود ابراہیمی انسان کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے؟ درود ابراہیمی 3 سطحوں پر کام کرتا ہے۔ نمبر 1، دل کی سطح پر، یعنی گناہوں کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے کیونکہ درود دل کو نرم کرتا ہے۔ دوسرا ہے دعاؤں کی سطح پر، وہ دعائیں جو برسوں سے رکی ہوئی ہوں درود ابراہیمی کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں۔ نمبر 3 ہے تقدیر کی سطح پر، انسان کا رویہ بدلتا ہے اور جب رویہ بدلتا ہے تو حالات بدلنا مجبوری بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ نور اترے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم دلوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی تمام دعاؤں کو درود پر لگا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری فکر بھی کافی ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے درود کی طاقت، یہ دعا کے بغیر بھی دعا بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں اور آخر میں بس اتنا کہیں کہ یا اللہ، جیسے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا، میری زندگی کو بھی سنوار دے۔ اسی عمل کو روزانہ کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ درود ابراہیمی زبان کا ورد نہیں ہے، یہ تقدیر کی کنجی ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھ لے اس کی زندگی خاموشی سے بدل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو درود کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔